السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 233۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ، اور بچے کے باپ پہ، یعنی باپ کے ذمے ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑا دینا ہے۔ رزقُهُنَّ، معروف کے مطابق۔ اس حکم میں دودھ پلانے والی ماں کا جو حق ہے، جو نکاح میں ہے یا طلاق یافتہ، دونوں کو شامل کیا گیا۔ یعنی جو عورت دودھ پلاتی ہے، یا تو وہ بچے کی ماں ہے تو وہ نکاح میں بھی ہو سکتی ہے، یا ایسی ماں بھی ہے جو جس کو طلاق ہو چکی ہے، دونوں اس میں شامل ہیں۔ یعنی دونوں کے باپ کے اوپر دونوں کی ذمہ داری ہوگی کہ ان دونوں عورتوں کو معروف کے مطابق اچھے طریقے سے کھانا کھلایا جائے اور کپڑا دیا جائے۔ بچے کے باپ پر دودھ پلانے والی ماں، چاہے وہ نکاح میں ہے یا طلاق یافتہ ہے، نان، نفقہ اور لباس واجب ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دودھ پلانے کی اجرت ہے۔ بالمعروف، معروف کیا ہے؟ معروف کے مطابق یہ ہے کہ جتنی اس آدمی کی حیثیت ہے، اس باپ کی حیثیت ہے، حسب حال جتنی اس کی تنگی ہے یا اس کی وسعت ہے، اسی حساب سے وہ عورت کو بھی رکھے گا۔ المولود لاہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلالت کرتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی ملکیت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی کو عطا کیا گیا ہے، اور اسی لیے کہ بیٹا در حقیقت باپ کا کسب ہے۔ بس اس لیے باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا مال لے، خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ اس کے برعکس ماں مال نہیں لے سکتی۔ المولود کا یہاں لفظ اسی لیے آیا ہے کہ بیٹا باپ کے نسب سے ہوتا ہے، تو چونکہ باپ کی ہی وراثت چلتی ہے، باپ کا ہی مال ہوتا ہے، تو اگر ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کے پاس وہ صاحب جائیداد بھی نہیں ہے، اس کے لیے کمانے کے لیے اس کے حالات بھی نہیں ہو، پیسہ بھی نہیں ہے، تو وہ جب چاہے بیٹے کا مال لے سکتا ہے، چاہے بیٹا راضی ہو یا نہ ہو۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں، اگر طلاق ہو گئی ہے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، شوہر کو متعلقہ عورت اور دودھ پیتے بچے کی کفالت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اب جو طلاق یافتہ والدہ ہے، عورت ہے، اس کا کیا حق ہے؟ اس کا یہ حق ہے کہ بچے کا باپ نان، نفقہ اور لباس معروف طریقے سے فراہم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری بات ہے کہ بچے کی ماں سے حسن سلوک بھی کیا جائے۔ اگر آپ کو کوئی بھی ابھی تک دشمنی ہے، کوئی بھی آپ کے ذہن میں اس عورت کے لیے جس کو آپ نے طلاق دی ہے کوئی بھی رنجش ہے، تو اس کو صاف کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ بچے کے ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ یاد رکھیں، بچے کے ماں کا دودھ کا اثر بچے میں ضرور آتا ہے۔ اگر بچے کی ماں ناراض ہوگی، خوش نہیں رہے گی، ہر وقت روتی رہے گی، پریشان رہے گی، تو بچے کی بھی ویسی نیچر بن جائے گی۔ اس لیے طلاق یافتہ عورت کی صورت میں بھی بچے کی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر طلاق یافتہ کا تو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عورت مرد کے نکاح میں ہے تو کیا اس وقت بھی عورت کو رضاعت کی اجرت دینا واجب ہے؟ تو پیاری بہنوں، یہ آیت کریمہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جب تک عورت مرد کے نکاح میں ہے، اس وقت تک عورت کو رضاعت کی اجرت دینا واجب نہیں ہے، سوائے نان، نفقہ اور لباس کی۔ یعنی ایک عورت ماں، بچے کی ماں نکاح میں ہے تو اس صورت میں اجرت نہیں دی جائے گی، نان، نفقہ اور لباس دیا جائے گا، اور وہ بھی مرد کی حسب حال اور حیثیت کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ پیاری بہنوں، یہ دین اسلام کا اصول ہے، اور یہاں پہ یہ بات اس حوالے سے کی گئی ہے کہ نہ تو کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، سورۃ طلاق آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیکھتا مگر اسی کی جو اس نے اس کو دیا ہے۔ یعنی کسی غریب کو مالدار جیسا نان، نفقہ دینے کا پابند نہیں کیا جائے گا۔ کیا وہ غریب ہے لیکن وہ اپنی بیوی کو ایسا شاہی خرچہ دے جیسے بہت کوئی امیر کبیر ہو؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دینا چاہتا، اور نہ ہی ایسے کسی شخص کو جس کے پاس نان، نفقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اس کو مجبور کیا جائے۔
تو اسلام کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اس کو دیا ہے، یعنی جتنی اس کی استطاعت ہے۔ لا تزارع والدات بولدہا، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ لا تزارع والدات بولدہا، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ ماں کو تکلیف پہنچانے سے مراد ہے کہ ماں کو دودھ پلانے سے روک دیا جائے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو ماں کو زبردستی روکا جائے، ماں دودھ پلانا چاہتی ہے۔ اسی طرح ماں کو نانفقہ لباس و اجرت وغیرہ جیسے واجبات ادا نہ کیا جائیں اور زبردستی دودھ پلانے میں مجبور کیا جائے، یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ اپنے بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی صورت یہ ہے، مثلاً باپ ماں کو دودھ پلانے سے روکے اور خواہ مخواہ کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر لے۔ اور اسی طرح ولا مولود اللہ بولدی، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ باپ غصے ہوگا، ناراض ہوگا، پریشان ہوگا، ماں بچے کو ہی دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اتنی زیادہ اجرت طلب کر لے، اپنے جو اس کا حق ہے اس سے بھی زیادہ اجرت طلب کر لے، تو اس طرح کے بھی اور بہت سے نقصانات ہیں، اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پہ بھی یہی ذمہ داری ہے۔ وارث پہ کیا ذمہ داری ہے؟ وارث پہ ذمہ داری یہ ہے، وارث پر بھی یہی ذمہ داری، اس سے مراد یہ ہے کہ باپ کی وفات پا جانے کے بعد، اب باپ فوت ہو گیا تو پھر بچے کی ذمہ داری اس کے وارث اٹھائیں گے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ بچے کی پرورش متاثر نہ ہو اور ماں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ماں پریشان ہوگی، تکلیفوں میں ہوگی، تو پھر بچے پر بھی اثر ہوگا۔ جب بچے کا باپ بھی نہ ہو اور مال بھی نہ ہو تو پھر بچے کے وارث پر دودھ پلانے والی کا نانفقہ واجب ہے جو باپ پر ہوتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی خوشحال قریبی رشتہ دار ہیں، ان پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے تنگ دست اقربا کے نان و نفقے کا انتظام کریں۔ بچے کا وارث کون ہوتا ہے؟ اگر باپ وفات پا جائے تو جو اس کی جگہ بچے کا ولی بنے گا اس کو یہ حق ادا کرنا ہوگا۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چرانے کا ارادہ کریں۔ کون دونوں؟ یعنی بچے کے ماں باپ۔ اب آپ دیکھیں کہ دودھ پلانا 2 سال ہے، اگر 2 سال سے پہلے وہ بچے کا دودھ چرانا چاہتے ہیں، آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ بچے کے لیے دودھ چرانا درست ہے یا نہیں، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر دونوں راضی ہیں اور بچے کی بھی صحت اسی میں ہے، لیکن اگر ایک راضی ہے ایک راضی نہیں ہے، بچے کی بھی مصلحت نہیں ہے، تو پھر دودھ چرانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ماں اپنی آزاد مرضی سے 2 سال سے پہلے دودھ نہیں چھڑا سکتی، باہمی مشورے سے مخصوص حالات ہو جائیں، اسپیشل حالات ہو جائیں، پھر ہی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، یعنی کسی اور سے اگر تم نقصان پہنچائے بغیر بچے کی ماں کے بجائے کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہتے ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، بس یہ ہے کہ تم اس عورت کی اجرت دے دو۔ اگر ماں باپ اس پر راضی ہیں کہ ماں کسی بھی عذر سے دودھ نہیں پلا سکتی یا باپ کسی عذر سے دودھ نہیں پلوا سکتا اور دونوں کسی اور عورت سے دودھ پلانے پر راضی ہوں، اور جو باپ ہے وہ طلاق یافتہ ماں کو معروف کے مطابق اجرت بھی عطا کر چکا ہے تو پھر کسی عورت سے دودھ پلانے میں کوئی گناہ نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا جان رکھو، یعنی اس کا علم حاصل کرنا چاہیے اور معرفت رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ ہر بات ہر وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی
قول اور فعل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ عورت اور بچے کے حقوق کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے خاندان کی حفاظت کے لیے، عورت اور بچے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنی صفت بصیر کا شعور دلا کے اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعمال کو دیکھنے کا شعور انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، اس میں خوف آ جاتا ہے۔ اور یہ تجربہ اب انسان روزے کی حالت میں بھی کرتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا شعور انسان کو بھوک پیاس اور کے باوجود کھانے جیسی نعمت سے روک لیتا ہے۔ یہی خوف ہوتا ہے نا کہ دیکھیں نا، اب ہر وقت تو آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے، روزے کی حالت ہے اور آپ کچھ کھا پی لیں، لیکن ڈر ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ مجھ سے ڈر کے رہو اور ہر انسان کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرو، چاہے وہ تمہارے بچے کی ماں ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ماں ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔